بیٹا غسان، جی ہم حرم شریف میں عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، جی تو ذہن میں یہ رکھنے کا نمبر 1 کہ حاجی حج کا احرام پہن کر جب نکلتا ہے جو ثواب اس کو ملتا ہے وہ ثواب اللہ ہم کو دے گا۔ نمبر 2، کوئی دور سے آنے والا مسافر، کل آپ لوگ بمبئی جا رہے ہو، انشاءاللہ اللہ صحیح سلامت پہنچائے آپ لوگوں کو، تو آپ کے نانا، آپ کے رشتہ دار سب کتنے انتظار کر رہے ہیں وہاں، جی خوش ہو رہے ہیں۔ جی حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بندہ نماز کے لیے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھی بہت خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ آ رہا ہے، میرا بندہ آ رہا ہے۔ نمبر 3، ہر قدم پر اللہ تعالیٰ جو ہے صدقے کا ثواب لکھتا ہے، دعا قبول ہوتی ہے۔ ہم تو ابھی کار میں جا رہے ہیں لیکن یہ بھی قدم میں شمار ہوگا انشاءاللہ، اور ہر قدم پر صدقہ یہ، اور جاتے ہوئے دعا مانگو گے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا۔ اور نمبر 4، حرم شریف میں یا مسجد میں داخل ہوتے ہی ہم اللہ کے مہمان بن جاتے ہیں۔ آپ کے پردادا جو تھے، یعنی میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور کرے، وہ یہ فرماتے تھے، مرکز میں جب میں داخل ہوتا تھا ان کو لے کر تو کہتے تھے کہ بیٹا یونس، یہ اسٹائل ہوتی تھی، بیٹا یونس اب ہم مسجد میں آ گئے، ہم اللہ کے مہمان بن گئے۔ اور مہمان کا اکرام ہوتا ہے کہ جتنی باتیں میں نے بتائی ہیں سب الگ الگ حدیثوں کا مجموعہ ہے، اس لیے جب بھی مسجد میں جانا ہو، کوئی بھی مسجد میں جائے، یہ 2-4-5 پوائنٹیں جو ہے ذہن میں رکھے۔ بچوں کو لے کے جاؤ تو بچوں کو یہ کہتے کہتے لے کے جاؤ، بیٹو دیکھو بیٹو اللہ تعالیٰ یہ دے رہا ہے، یہ دے رہا ہے، تو حدیثیں بھی یاد ہو جائے گی اور استحضار بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دونوں جہاں کی سرخروئی عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔